سعودی عرب کے حوالے سے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے ایک حالیہ بیان کے رد عمل میں پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں آنے والی شدید کشیدگی کے بعد اب یہ افواہیں گردش میں ہیں کہ شاید وزیر خارجہ کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا جائے۔ باخبر سفارتی ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ پاک سعودی تعلقات میں پیدا ہونے والی شدید کشیدگی کو دور کرنے کے لیے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کوششوں کا آغاز کر دیا ہے۔ پاکستان میں تعینات سعودی سفیر سے ہونے والی ایک تفصیلی ملاقات کے بعد اب جنرل باجوہ اگلے ہفتے خود سعودی عرب جائیں گے اور سعودی شہزادے محمد بن سلمان سے مل کر غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ یاد رہے کہ شاہ محمود قریشی نے گزشتہ دنوں مسئلہ کشمیر پر پاکستان کی سفارتی ناکامی کا مدعا سعودی عرب کے سر ڈال دیا تھا۔ آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز کے پلیٹ فارم سے مسئلہ کشمیر کو اجاگر نہ کیے جانے پر سعودی عرب کو مورد الزام ٹھہرائے جانے پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی شدید تنقید کی زد میں ہیں اور اب معاملات سلجھانے کے لیے جنرل باجوہ سعودی عرب جا رہے ہیں۔ تاہم سعودی عرب اور پاکستان کے مابین سرد مہری ختم نہ ہونے کی صورت میں پاکستان کے لیے معاشی اور سفارتی محاذ پر مشکلات پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی کی جانب سے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے سعودی حکومت پر تنقید کے بعد پاک سعودیہ تعلقات مکمل سرد مہری کا شکار ہو گئے ہیں اور تاریخ کی نچلی ترین سطح پر آ گئے ہیں۔ سعودی عرب نے نہ صرف مؤخر ادائیگی پر پاکستان کو تیل کی فروخت کا معاہدہ ختم کر دیا ہے بلکہ پاکستان کو دیے جانے والے $3 ارب قرض میں سے $1 ارب واپس بھی لے لیے ہیں۔ معاملات کو سلجھانے کے لیے چند روز پہلے سعودی سفیر نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی اور سعودی حکومت کے تحفظات سے آگاہ کیا، جس کے بعد آرمی چیف نے سعودی عرب کا دورہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان حالات میں یہ چہمگوئیاں بھی زوروں پر ہیں کہ سعودی عرب نے شاہ محمود قریشی کو ان کے غیر ذمہ دارانہ بیان پر وزیر خارجہ کے عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر معاملات طے نہ پائے تو سعودی عرب سمیت مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک میں کام کرنے والے پاکستانی تارکین وطن کو واپس بھجوایا جا سکتا ہے، جس سے پاکستان کی معاشی حالت مزید کمزور ہونے کا خدشہ ہے۔ خیال رہے کہ چند روز قبل وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ مسلم ممالک کے وزرائے خارجہ کا اجلاس بلایا جائے اور اگر یہ نہ بلایا گیا تو پاکستان معاملات اپنے ہاتھ میں لینے پر مجبور ہو جائے گا۔ پھر ان ممالک کے وزرائے خارجہ کا اجلاس بلایا جائے گا جو کشمیر کے معاملے پر پاکستان کے موقف کے ساتھ ہیں۔ یاد رہے کہ سعودیہ اس وقت OIC کی سربراہی کر رہا ہے اور بیشتر عرب ممالک اس کے کہنے پر چلتے ہیں۔ تاہم کشمیر کے معاملے پر سعودی عرب اور OIC ممالک نے کھل کر بھارت کے خلاف پاکستان کا کبھی ساتھ نہیں دیا، جس کی وجہ سے وزیر اعظم عمران خان سعودی شاہی حکمرانوں سے ناراض ہیں۔ اسی ناراضی کا اظہار شاہ محمود قریشی نے بھی ایک TV انٹرویو میں کیا تھا، جس کے بعد پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں شدید کشیدگی آ چکی ہے۔ اس انٹرویو کے بعد سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات میں خاصی تبدیلی دیکھنے میں آئی ہے، جو پاکستان کی خارجہ پالیسی بدلنے کی طرف بھی اشارہ کر رہی ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان کے سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف اس وقت سعودی عرب میں اتحادی افواج کی سربراہی بھی کر رہے ہیں اور موجودہ آرمی چیف جنرل باجوہ کے بھی سعودی حکمرانوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، جنہوں نے بدلتے حالات کے تناظر میں سعودی عرب کا دورہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس دورے کے دوران ان کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے بھی ملاقات ہوگی، جس میں تمام متنازع امور زیر بحث آئیں گے۔ خطے کی موجودہ صورتحال کی وجہ سے آرمی چیف کے اس دورے کو بہت اہم تصور کیا جا رہا ہے۔ وزیر خارجہ کے سعودی عرب کے حوالے سے بیان کے بارے میں تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ شاید وہ خطے میں ایک نئے بلاک اور نئی صف بندی کی خبر دے رہے ہیں، لیکن کیا انہوں نے اس کے امکانات اور مضمرات پر غور کیا ہے؟ شاہ محمود قریشی نے چند ماہ قبل مظفر آباد میں کھڑے ہو کر بھی کچھ ایسی ہی بات کی تھی کہ ہم تو مسلم امہ کی بات کرتے ہیں، لیکن امہ کے محافظوں یعنی سعودی عرب نے بھارت میں سرمایہ کاری کی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ARY کو TV انٹرویو میں شاہ محمود قریشی زیادہ کھل کر بولے تو یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا خطے میں ایک نئی صف بندی ہو رہی ہے؟ بعض نظر میں اس کا جواب اثبات میں ہے اور ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے کہ ترکی، ایران، چین اور پاکستان کی صورت میں ایک نیا علاقائی بلاک تشکیل پا رہا ہے۔ ایران سے جس طرح بھارت کے تعلقات سمٹنا شروع ہو گئے ہیں، یہ ایران کی چین سے بڑھتی ہوئی قربت کا ثبوت ہے۔ چین ایران میں بھاری سرمایہ کاری کرنے جا رہا ہے۔ امکانی منظرنامہ یوں تشکیل پا رہا ہے کہ چین، ایران، ترکی، پاکستان ایک جانب ہوں گے اور بھارت، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب دوسری جانب۔ یہ منظرنامہ کسی بھی عنوان سے تشکیل پائے، اس میں امکانات کے ساتھ ساتھ خطرات اور مضمرات بھی ہیں اور رد عمل یا اضطراب کی کسی کیفیت میں ان سے صرف نظر کر لینا نقصان کا باعث ہو سکتا ہے۔ عالمی سیاست کے ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی سمت میں اتنی بڑی تبدیلی معمول کی بات نہیں۔ ایسے معاملات میں جو بھی فیصلہ کیا جائے، حکمت کا کم از کم تقاضا یہ ہے کہ وہ قومی اور متفقہ فیصلہ ہونا چاہیے۔ ماہرین کے نزدیک ایسا کرتے ہوئے OIC یا کچھ دوست ممالک کو الٹیمیٹم دینا غیر ضروری تھا۔ ویسے بھی پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا بحران معیشت کا ہے، تو حساب سود و زیاں کا پہلا مرحلہ معاشی ہی ہوگا۔
सवाल ये है कि क्या चीन, ईरान, तुर्की और मलेशिया मिलकर भी हमारे लिए सऊदी अरब का मुतबादिल हो सकते हैं? सऊदी अरब में 26 लाख के करीब पाकिस्तानी बरसरे रोजगार हैं। क्या किसी को एहसास है कि 26 लाख लोगों के रोजगार का मतलब क्या है? अभी तो $1 अरब मांगे गए हैं। कल को सऊदी अरब भारत के मुसलमानों को बुलाकर या बांग्लादेश को पेशकश करके इनकी अफरादी कुव्वत मंगवा लेता है और निस्फ पाकिस्तानियों को वापस कर देता है, तो क्या किसी को एहसास है कि 13 लाख ओवरसीज पाकिस्तानियों के बेरोजगार हो जाने का मतलब क्या होगा? क्या तुर्की, चीन, मलेशिया और ईरान इतनी तादाद को अपने यहाँ मुलाजमत देंगे? माहिरीन का कहना है कि चीन के अखबारात में CPEC के हवाले से जो कुछ लिखा गया है उसमें इस बात पर भी बहुत जोर दिया गया है कि पाकिस्तान के जरिए चीन को अरब दुनिया तक रसाई मिलेगी। पाकिस्तान की अहमियत के हवालों में ये एक नुमाया हवाला समझा जा रहा है, लिहाजा सऊदी अरब से ताल्लुकात ख़राब करके चीन की नज़र में हमारी अहमियत कितनी रह जाएगी। तजियाकारों के मुताबिक पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का हुस्न यही रहा है कि हमने अमेरिका या चीन की बजाय अमेरिका और चीन और ईरान या सऊदी अरब की बजाय ईरान और सऊदी अरब का उसूल अपनाए रखा। बाहमी ताल्लुकात में ऊंच नीच आती है और तनाव भी पैदा होता है, लेकिन हमारे वज़ीर ख़ारजा को मालूम होना चाहिए कि अमूर ख़ारजा कुए यार या सूएदार का नाम नहीं, इन दोनों के बीच भी बहुत से मकामात आहो फगा आते हैं। इन हालात में देखना यह है कि क्या सऊदी अरब को राज़ी करने के लिए शाह महमूद कुरैशी की छुट्टी करवाई जाती है या नए फार्मूले के तहत सऊदी अरब से मज़ीद दूरी इख्तियार की जाती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।